کہ مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی، ہمارے رفیق، انہوں نے ایمان اسلام کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اسی باتوں کو، اسی موضوع کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بڑی عجیب و غریب آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، لیکن اگر کسی کافر سے کہا جاتا اے کافرو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اگر کہا جاتا اے یہودیو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے نصارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو سمجھ میں آتی بات۔ یہ تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، جو پہلے ہی سے ایمان والے ہیں، اللہ انہیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تم نے دی ہے، لیکن وہ کلمہ تمہارے دلوں تک بھی اترنا چاہیے، تمہارے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان کا چہرہ ہے، لباس سے پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان ہے، اس کے شب و روز کے اعمال سے پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان ہے، کوئی غیر نہیں۔ اسی کو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام و ایمان کی جو دولت سے ہمیں نوازا ہے، پوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے افضل یہ نعمت ہے۔ اور نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اصول ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر میری نعمت کی ناقدری کی گئی ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو نعمت کی شکر گزاری کیسے کی جائے؟ اللہ نے ہمیں مال دیا، رزق میں برکت دے دی، ہم نے زبان سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے، تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے زمین دی، تو نے مجھے مکان دیا۔ یہ تو شکر کی ادنا درجے کی شکر گزاری ہے۔ اعلیٰ درجے کی شکر گزاری کیا ہے؟ سب سے اول نمبر کی شکر گزاری، اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگایا جائے، اس نعمت کی اعلیٰ درجے کی شکر گزاری۔ اللہ نے ایمان دیا، اسلام کی دولت سے نوازا، ہم روزانہ صبح شکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے، تو نے مسلمان بنایا، تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اسلام ایمان کی شکر گزاری نہیں ہے۔ ہماری صبح بھی اسلام کے احکامات کے مطابق گزرے، ہمارا کاروبار بھی اسلام کے موافق گزرے، ہمارے کاروبار میں جھوٹ بھی شامل ہے، سود کا کاروبار بھی ساتھ میں چل رہا ہے، ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کو ایک کر کے رکھ دیا، جائز اور ناجائز کو ایک کر کے رکھ دیا، بس ایک ہی جذبہ، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری زمینیں بڑھ جائیں، میرا مکان بڑھ جائے، اور اس کے لیے ہم نے آخرت کو بھی بھلا دیا اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کو ایک کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس اسلام کی نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے ہمارے صبح شام کے اعمال، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہمارا غنا، ہمارا فقر، ہماری صحت، ہماری بیماری، یہ اللہ کی مرضیات کے مطابق گزرنے والی بن جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، کتابوں میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کے گھر اللہ نے پیدا کیا، باپ مسلمان، ماں باپ مسلمان، گھرانہ مسلمان تھا، بچپن اسلام میں گزرا، جوانی اسلام میں گزری، لیکن نہ نمازوں کی پابندی کی، نہ رمضان کے مہینے کے احترام کیا،
پورے 12 مہینے اسی طریقے سے غفلت میں گزارتا رہا، زندگی کو غفلت میں گزارتا رہا، تو ایسے واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب موت آئی، کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا، لیکن اللہ اس کے رسول کے فہرست میں اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں، اس کا شمار اللہ اس کے رسول کے فہرست میں کافروں میں اس کا شمار لکھا ہوا ہے۔ آج ہم نے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا، اسلام ایمان کی نعمت کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں جانا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم تو نعمت سمجھتے کہ دنیا کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا، سونے چاندی کا مل جانا، بس یہی نعمت ہے۔ میری بڑی زمیندار، میں بڑا زمیندار بن جاؤں، میرے بچوں کی شادیاں بڑے زمینداروں میں ہو جائے، مالداروں میں ہو جائے، اسی کے چکر میں زندگی کٹ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، ہماری روح کو لے کر چلا جاتا ہے۔ زندگی کتنی مختصر سی ہماری زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ بھی تکلیف میں، مصیبت میں، دنیا کی دوڑ بھاگ کے پیچھے لگا رہے، لیکن اسی مختصر سی زندگی میں اگر ہم آخرت کی زندگی کو بنانے والے بن جائیں تو چاہے دنیا بنی یا نہ بنے، ہماری آخرت کی زندگی ضرور بن جائے گی۔ دنیا کی زندگی کتنی مختصر سی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، ان کے حالات میں آتا ہے کہ 150 سال میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے جو ہمارے نبی سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ان کی عمریں بڑی لمبی چوڑی ہوا کرتی تھی، اللہ نے اس امت کی عمر بڑی مختصر سی رکھی۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیسا ناانصافی کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ یہ تو اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا، وہ نبی تو امام الانبیاء، اس کا مقام تو وہ ہے۔ کما اللہ نے فرمایا اے محمد، اگر میں آپ کو بنانے کا ارادہ نہ کرتا، میں کائنات کو نہ سجاتا، جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے سورج کو روشنی دی، جن کے صدقے میں چاند کو نورانیت دی گئی، جن کے صدقے میں آسمان کو چھت بنایا گیا، جن کے صدقے میں والارض فرشناہا، زمین کو فرش بنایا گیا، اسی امت کو دنیا میں کتنی زندگی دی گئی؟ 60-70 سال کی زندگی دی گئی۔ کسی کے ذہن میں یہ علمی سوال آئے، یہ تو کوئی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری، کسی کی 250 سال، 500 سال، 1000 سال دنیا میں رہ کر گئی، ہمیں بھی زندگی کا تھوڑا اور موقع دیا جاتا، ہم دنیا بھی کماتے، دین بھی کماتے۔ یہ تو بڑی مختصر سے اللہ نے ہمیں زندگی دے دی۔ علماء کرام نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ ایک سوال تو یہ کہ اس امت کو سب سے مختصر سی زندگی کیوں دی گئی؟ دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ ہمارے نبی سب سے افضل نبی، جو نبی ہوتے ہیں، جو افضل ہوتے ہیں، ان کا نمبر بھی پہلا نمبر ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا ہم دنیا میں سب سے پہلے آتے، بعد میں نہ آتے، لیکن اللہ نے اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ 2 سوال قائم کیے۔ ایک سوال تو ایک اللہ نے دنیا میں بڑی مختصر سے عمر اس امت کو عطا فرمائی، دوسرا سوال کہ سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ علماء کرام فرماتے ہیں ہم سے پہلے جتنی امتیں گزر گئی، وہ ساری امت اپنی قبروں میں انتظار کر رہی ہے قیامت کا کہ کب قیامت طاری ہو جائے اور ہم جنت پہ پہنچ جائیں، اللہ قیامت طاری کر دے، حساب و کتاب ہو جائے تاکہ ہمارا معاملہ نمٹ جائے۔ اور کسی نے کہا ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا موت سے بھی سخت ہے۔ وہ اپنی قبروں میں انتظار کر رہی ہے، وہ دنیا کی زندگی میں انہیں اللہ نے بڑی زندگی عطا فرمائی، انہوں نے اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان بڑی زندگی گزارتا ہے تو اس کے برے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، اچھائیاں کم ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس امت کو مختصر سی زندگی دی، تو اس مختصر سی زندگی میں اس پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا بابرکت دے دیا، کوئی رات ایسی بابرکت دے دی، اس مہینے کو غنیمت جان لے، اس رات کو غنیمت جان لے تو 1000 راتیں کی عبادت اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔
تو اللہ نے بڑی مختصر سی زندگی دی، لیکن اعمال بڑے جامع دیے، کچھ مہینے، کچھ ایام، کچھ شب ایسی عطا فرما دی جو پچھلی امتوں کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ اور دوسرا جواب وہ میں نے کہا کہ جو اپنی امت اس سے پہلے جو گزری ہے وہ اپنی قبروں میں قیامت کے منتظر ہے۔ ہم جب مریں گے ہمیں زیادہ قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، قیامت طاری ہو جائے گی، اللہ تعالی حشر کے میدان کو قائم کر کے فیصلہ فرما دے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے اللہ نے ان کے واقعات کو قرآن کریم میں ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اسرا سے بغاوت کی، قوم عاد نے یہ معاملہ کیا، فرعون نے یہ معاملہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو ہمارے سامنے ساری قوموں کا بیان فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے آخر میں بھیجا، اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا، اور ہمارے اعمال کو اللہ نے محفوظ فرما لیا، ستاری کا معاملہ فرما لیا کہ میرے حبیب کی امت ہے۔ اگر پہلے آتی تو ہمارے اعمال بھی لوگوں کے سامنے، دوسری قوم کے سامنے بیان کیے جاتے۔ ان کی رات اس طرح سے گزرتی ہے، یہ شراب کے عادی ہے، یہ نوجوان ڈرگس کے عادی ہے، یہ رمضان میں روزہ چھوڑتے ہیں، یہ زکوٰۃ ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر سے دور ہے، یہ نمازوں سے دور ہے، یہ اس طرح کے برے اعمال کیا کرتے تھے۔ ہمارے اعمال کسی اور امتوں کے سامنے بیان نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ میرے حبیب کی امت پر ستاری کا معاملہ ہو جائے۔ خیر میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، زندگی کے بارے میں ایک بات بتا رہا تھا کہ نوح علیہ السلام، یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر سی ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 150 سال میں نبوت عطا فرمائی، 150 سال کی عمر میں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن کریم کہتا ہے 950 سال تک نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، 950 سال تک۔ ایک روایت کے مطابق صرف 40 افراد مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آئے، ایک روایت کے مطابق 80 افراد ایمان لائے۔ 150 سال میں نبوت ملی، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کتنے ہوئے؟ 1100 سال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا پوری دنیا میں، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد عذاب کے بعد 150 سال نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ 1100 150 کتنے ہوئے؟ آواز نہیں آ رہی، کتنے ہوئے؟ 1250 سال۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1250 سال۔ ملک الموت ان کے پاس آئے، یا طویل العمر کیف وجدت الدنیا، اے لمبی چوڑی عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جس نے 1250 سال دنیا میں زندگی گزاری، نوح علیہ السلام فرمانے کہ میں نے دنیا کو ایسا پایا کہ بنی لہو بیت، ایک شخص ہے اس کے لیے ایک مکان کو بنایا گیا ہے، لہو بابان، اس مکان کے چھوٹا سا مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، دخل من باب واحد وخرج من باب آخر، کہ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ اتنی مختصر سی زندگی ہے جس کو ہم نے ہمیشہ اسی کے پیچھے رات دن بھاگ کر اس کو اپنا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہمیں بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے، اور جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس پر اذان و اقامت نہیں ہوتی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک ہمارے یہاں ایک اسکول بھی ہم چلتی ہے، 8,500 بچے بچیاں پڑھتی ہے، وہاں کا دینیات کا نظام میرے ہاتھ میں تھا، تو وہاں ایک اسکول کی جو پرنسپل تھی انگلش میڈیم کی، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے اور غیر مسلموں کو جلایا جاتا ہے؟
اور جب دفن کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قبر میں کیڑے مکوڑے باڈی کو کھاتے ہیں اور جسم ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جلایا ایک ہی منٹ میں، چند منٹ میں باڈی ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوال کیا، میں نے جواب دیا، لیکن ان کو تشفی نہیں ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہی سوال میں نے ایک دوسری معلمات سے کہا جو وہاں پڑھانے والی ہمارے انڈر میں دوسری معلمات تھی، ان سے کہا انہوں نے، تو انہوں نے کہا مجھے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا جو میرے سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا جواب دیا؟ وہ معلمہ نے اور پرنسپل کو یہ جواب دیا کہ جو خزانہ ہوتا ہے قیمتی خزانوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے کوڑا کچرا ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان قیمتی ہے، ایمان کی وجہ سے اس کو محفوظ کیا گیا، اور وہ کچرے کروڑے ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے۔ تو مجھے بڑا سمجھ میں آ گیا، وہ مسئلہ کے اعتبار سے تھوڑے ہٹے ہوئے تھے وہ پرنسپل۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، پہلے ہی دن اس کو اس کے کان میں یہ درس دیا جاتا ہے جس زمین پر تو آیا ہے، جس دنیا میں تو آیا ہے وہ پائیدار نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، وہ بڑی مختصر سی ہے۔ کس طرح سے کہ روزانہ 5 وقت ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، اس کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کے چند سیکنڈ کے بعد جس تکبیر پوری ہو گئی، اقامت کے چند سیکنڈ کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے نماز کو باندھ لیتا ہے۔ اس تکبیر اور نماز کے کھڑے ہونے کے درمیان چند سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اے انسان، تیرے کان میں اذان بھی دے دی گئی، دوسرے کان میں اقامت بھی دے دی گئی، اب تیری نماز جنازہ باقی ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تیری اتنی ہی مختصر سی ہے جیسے روزانہ تکبیر کے بعد نماز کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، یہی وقفہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ یہ اتنی مختصر سی زندگی ہے، لیکن انسان اس مختصر سی زندگی کو بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اسلام اور ایمان کی نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ ہماری زندگی اسلام کے موافق گزرنا چاہیے۔ ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہو، جو ہم مسلمان ہیں ہماری زندگیوں میں نماز نہیں، ہمارے رزق میں برکت ہونے والی نہیں۔ صبح کی نماز کے بعد تو رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، ہماری صبح کی نماز بھی سر مہو نماز فوت ہو جائے، ہم مسجدوں سے دور ہو جائے، پھر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار چلتے رہے، کوئی تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم اپنے اسلام ایمان کی قدردانی کریں اور اپنی اولاد کے دلوں میں اس کی عظمتوں کو بٹھائیں۔ آج اس کی عظمت ہماری اولادوں میں نہیں ہے۔ ایک بچہ، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو پیسے کی اہمیت سکھاتا ہے، جب 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے، کہیں گرا نہ دینا۔ کسی بچی کو کچھ سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنا دی، چاندی کے پائل پہنا دیا، اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے یہ سونے کی ہے، یہ چاندی کی ہے، اس کی حفاظت کرنا، ضائع نہ ہو جائے، کہیں گر نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، کوئی چرا نہ لے، کوئی لے نہ لے۔ دنیا کے مال کے بول کی عظمتوں کو ہم نے اولاد کو بتایا، سونے چاندی کی عظمتوں کو ہم نے اولاد کو بتایا، لیکن نہیں بتایا تو ایمان کی عظمت کو ہم نے نہیں بتایا، اسلام کی اہمیت کو اپنی اولاد کے سامنے نہیں بتایا، اور ہم نے اس بات کو دوسروں پر سونپ دیا ہے کہ ایمان کا درس
شخص و علماء کرام کی ذمہ داری، یہ دعوت و تبلیغ کے حضرات کی ذمہ داری، یہ ہماری اولاد کو اسلام کا سبق پڑھائیں گے، ایمان کا سبق پڑھائیں گے، نہیں ہم آپ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، ہم ان کا قیامت تک شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی وہی ذمہ داری یہ مدارس ادا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے میں پڑھانے والے ہمارے بچیوں کو صحیح قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں مسنون دعائیں سکھا رہے ہیں، انہیں روزمرہ کے احکامات سکھا رہے ہیں، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ میری زندگی کے 40 سال 50 سال گزر گئے اور جتنی مسنون دعا ہے، مسنون دعاؤں میں سے کون سی دعا مجھے یاد ہے؟ روزانہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہمیں یاد نہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہمیں یاد نہیں، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہمیں یاد نہیں، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے احکامات کتنے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں کتنی ہیں۔ جیسے ہم جاتے ہیں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں مسجدوں سے نکل جاتے ہیں، کبھی ہم نے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہے، کھانے کی سنتیں کیا ہے، پانی پینے کی سنت کیا ہے، اس کی دعائیں کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی 4 سنتیں ہیں، سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میں نے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، میرے دکان کو چھوڑ دیا، کھیتی باڑی کو میں نے چھوڑ دیا، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر تیرے در پر آیا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں دنیا کو چھوڑ کر تیری رحمت کو مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ اتنی مختصر سی دعا، کیسی جامع دعا ہے کہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ان سنتوں کو یاد کر لیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی 4 سنتیں ہیں، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، اعتکاف کی نیت کرنا ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اللہ کے تیرے نام سے میں داخل ہوتا ہوں اور میں جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور جب مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلنے کی 3 سنت ہے، الٹے پیر سے نکلنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو نے طاقت دی، تو نے عقل دی، تو نے ہنر دیا، تو نے ڈگریاں دی، تو نے زمین دی ہے، تو نے کھیتی باڑی دی ہے، تو نے کاروبار دیا ہے، تو نے تجارت دی ہے، تو نے دکان دی ہے، لیکن میں اپنی عقل سے رزق کو حاصل نہیں کر سکتا، میں اپنے ہنر سے دنیا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مولا تو ہی ہمارا رازق ہے، تو چاہے نفع کو نقصان میں بدل دے، تو چاہے نقصان کو نفع میں بدل دے، اللہ میں تجھ سے ہی رزق کا سوال کرتا ہوں۔ فضل کے معنی رزق کے آتے، قرآن کریم نے استعمال کیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہم انی جب مسجد سے نکل رہے ہیں، اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے رزق کا سوال کرتا ہوں، یہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، تمہاری جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہوگا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ مسلمانی ہو، آپ کا لباس مسلمانی ہو، تم نمازوں کی پابندی ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام ہو، رات کی تراویح کا اہتمام ہو، ہمارے مال سے ہم زکوٰۃ نکالنے والے ہو، یہ تمام اعمال اسلامی اعمال ہے۔ اگر ہم اسلامی اعمال کو کرنے والے بنیں گے تب ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے اس مالی پاڑا کے جلسے کو بہت قبول فرمائے، یہاں کی بستی کو، یہاں والوں کو، مرد عورت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سچا پکا مسلمان بنائے، سچا پکا ایمان والا بنائے اور ان کی دنیا آخرت دونوں ہی بہتر بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔